جس کو استقبال رمضان کے مہینے سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ رمضان کا استقبال اس مہینے سے مومن آدمی شروع کر دیتا ہے رمضان کی تیاری۔ اور اس ماہ شعبان میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی مبارک اور عظیم رات اس امت کو عطا فرمائی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ راتیں میری امت کو اللہ رب العزت نے ایسی دی ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی اور نبی کی امت کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ ماہ شعبان کی 15ویں کی رات یعنی نصف ماہ شعبان میں اس کے بارے میں کچھ لوگ بے دھڑک یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ سیدھا 17 احادیث مبارکہ کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ 17۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کا عمل کئی صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اور ایک روایت اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل 17 صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف میں امام ترمذی نے باقاعدہ ایک باب باندھا، باب ما جاء فی لیلۃ من نصف من شعبان کے نام سے، یعنی شب بارات کی فضیلت پہ امام ترمذی نے باقاعدہ ایک باب باندھا کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے یا کیا اس رات کی حقیقت کیا ہے۔ تو ہمیں بے دھڑک یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کے اعمال میں سے ثابت ہے۔ اور اس کی فضیلت میں امام احمد کی مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے اور اس کو مزدوری ملتی ہے ایک قرات، اور ایک بندہ ظہر سے لے کے عصر تک مزدوری کرتا ہے اس کو بھی مزدوری ملتی ہے ایک قرات، اور ایک بندہ عصر سے مغرب تک مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن اس کو مزدوری ملتی ہے 2 قرات۔ کام وقت تھوڑا لیکن مزدوری زیادہ دے دی۔ فرمایا فجر سے لے کے ظہر تک کام کرنے والے کی مثال یہودیوں کی ہے، ظہر سے لے کے عصر تک کام کرنے والے کی مثال نصارہ کی ہے، اور عصر سے لے کے مغرب تک کام کرنے والے کی مثال امت محمدیہ کی ہے۔ امت تھوڑی، ثواب اور اعمال میں اضافہ اللہ نے زیادہ کر دیا۔ جب یہ بات یہود و نصارہ نے سنی تو غصے کا اظہار کیا، ناراض ہو گئے۔ حضور نے فرمایا یہود و نصارہ کے ثواب سے اللہ نے کمی نہیں کی، لیکن اگر امت محمدیہ کو اللہ نے ثواب زیادہ دے دیا تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ اسی رات کی ایک فضیلت ہے۔ اور اسی طرح اس رات کی فضیلت میں یہ آتا ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہے، فرماتی ہے ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے میرے پاس، تھوڑی دیر گزری میں نے دیکھا کہ حضور میرے حجرے مبارک میں نہیں ہے، یہاں سے چلے گئے۔ تو فرماتی ہے میرے دل میں یہ خیال اور وسوسہ آیا کہ کہیں حضور میرے حجرے کو چھوڑ کے کسی اور اہلیہ کے گھر تو نہیں چلے گئے، جیسے ایک سوکن کے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں میرے حجرے کو چھوڑ کے کسی اور کے گھر تو نہیں چلے گئے۔ فرماتی ہے میں ڈھونڈنے کے لیے رات کو باہر نکلی، میں نکلی مسجد نبوی میں جا کے دیکھا حضور نہیں، یہاں تک کہ فرماتی ہے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور علیہ السلام کو جنت البقیع میں پہنچی۔
میں نے جا کر کے دیکھا کہ حضور نے آسمان کی طرف منہ کیا ہوا اور ہاتھ اٹھائے ہوئے اور اللہ رب العزت سے التجا فرما رہے ہیں۔ تو فرماتی ہے جب میرے پاؤں کی آہٹ ہوئی تو حضور نے مڑ کر کے دیکھا اور فرمایا عائشہ کس لیے آئی ہو؟ فرمایا حضور میرے دل میں یہ خیال آیا تو آپ کو ڈھونڈنے آئی۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے کیسے یہ خیال کر لیا کہ اللہ اور اس کا رسول کسی کے حق تلفی کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کے حق کی حق تلفی کریں، نہ اللہ نہ میں۔ تو فرمایا عائشہ آپ کو پتا ہے آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے اور اس رات میں اللہ رب العزت غروب آفتاب سے صبح صادق تک 7ویں آسمان پہ آ کے یہ منادی کرتے ہیں، ہے کوئی بندہ مجھ سے اپنی معافی طلب کرنے والا؟ ہے کوئی بندہ مجھ سے اپنے بارے میں رزق طلب کرنے والا؟ ہے کوئی بندہ اپنی ضرورتوں کو مجھ سے پوری کروانے والا؟ اگر کوئی ہے تو وہ آج اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ آج وہ اپنے رزق کی طلب کرے، میں اس کو رزق دے دوں گا۔ وہ اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے کا سوال کرے مجھ سے، میں اس کو کیا کروں گا؟ اس کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ آج ہے کوئی آ کر کے مجھ سے اپنی ضرورتوں کا سوال کرے اور میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں۔ ہمیں پوری رات یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب جو کوئی اللہ سے مانگ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کی ان دعاؤں کو کیا کر دیتے ہیں؟ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور حضور نے پھر فرمایا عائشہ آپ کو پتہ ہے اس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت مسلمہ کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ ایسے ایسے لوگوں کو اس رات میں معاف فرماتے ہیں کہ جن کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں لکھ دیا جا چکا ہوتا ہے، اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ اور قبیلہ بنو کلب کیا تھا کہ جس کی مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ قبیلہ بنو کلب یہ وہ قبیلہ تھا کہ ایک ایک بندے کے پاس اتنی بکریاں ہوتی تھیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو دامن ہوتا تھا، اس دامن میں اگر ایک بندے کی بکریاں کھڑی کر دی جاتی تو وہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی، اتنی زیادہ بکریاں۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے مطابق نہیں، بلکہ ان کے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے گناہ اللہ امت مسلمہ کے لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ہم تو انسان کے جسم کے اوپر بال نہیں گن سکتے، بکریوں کا تو پورا جسم بالوں سے بھرا ہوتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے اس رات میں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو یہ بتلایا کہ کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں، ایسے بدنصیب بھی ہیں کہ جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی، جن کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ حضور نے پہلے بتلا دیا تاکہ لوگ اس رات کی آنے سے پہلے اپنے دامن کو اس گناہ سے صاف کر لیں اور ان کی بخشش ہو جائے۔ نمبر 1 وہ آدمی جو جادو کر رہے، جو کسی پہ جادو کرتا ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی اچھا مکان دیکھا، حسد میں ڈوب گیا اور اس کے اوپر جادو کرنا شروع کر دیا۔ بھائی کے پاس کچھ دیکھا، حسد میں ڈوب گیا، اس کے لیے ٹونے ٹمکے کرنے شروع کر دیے۔ فرمایا اگر کوئی جادو پر یقین کرنے والا یا جادو کرنے والا
बख्शिश अल्लाह नहीं फरमाएंगे। जादू के बारे में तो इतना आया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर किसी शख्स ने किसी मदारी को जाके अपने हाथ की लकीर दिखाई कि मेरी किस्मत देखो, हमारे माशरे में आम है ये चीज कि मेरी किस्मत देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आदमी को 40 साल तक जन्नत की खुशबू से दूर फरमा देते हैं। कितनी मुसाफत से उसको जन्नत की खुशबू मिल जाएगी। और 40 दिन इस आदमी की इबादत कबूल नहीं होती, इसलिए कि किस्मत बनाने वाला या बिगाड़ने वाला और कोई भी नहीं है, मेरा अल्लाह है। किस्मत तो उन लोगों की भी है जिनके अल्लाह ने हाथ ले लिए, कि अगर किस्मत हाथ की लकीरों में देख के पहचानी जाती है तो फिर क्या कहेंगे उन लोगों की किस्मत के बारे में जिनके हाथ ही नहीं है, पैदा होते ही हाथ नहीं है, फिर क्या उनकी कोई किस्मत नहीं। इसलिए जादूगर की कभी बख्शिश नहीं होगी। और इसके अलावा हुजूर ने फरमाया शराबी, इसकी भी बख्शिश अल्लाह इस रात में भी नहीं फरमाएंगे, कि जो इतनी अज़मतों वाली और बख्शिश वाली रात है। शराबी, हम लोग अगर जिस्म पे या कपड़े पे पेशाब का कतरा लग जाए तो इसको कितना नागवार कर सकते हैं कि नहीं भाई कपड़े को पाक करो, ये नापाक हो गया है। खुदा की कसम, जितना पेशाब नापाक है इतना ही शराब नापाक है, इतना ही शराब क्या है, गलत है। जितना पेशाब जिसे हम नफरत करते हैं, मुसलमान को शराब से भी इतनी नफरत होनी चाहिए। फरमाया आदि शराबी कभी अल्लाह इसके गुनाहों को माफ नहीं फरमाएंगे, कातिल को अल्लाह कभी माफ नहीं फरमाएंगे। इस रात में भी जिसने किसी को बिरजा कत्ल किया, अल्लाह उसकी भी बख्शिश नहीं फरमाएंगे। जानी को भी अल्लाह माफ नहीं फरमाएंगे इस रात में। जो जिना में डूबा हुआ है, जो जिना की लज्जतों से आशना होता फिरता है, इतनी अज़मतों वाली रात में अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह इसको माफ नहीं फरमाएंगे। और दूसरा, मुशरिक को भी अल्लाह माफ नहीं फरमाएंगे, जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है। ये 5 लोग अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों को माफ नहीं फरमाएगा। अब मैं भी देख लूं, आप भी देख लें कि कहीं कोई ऐसा अमल तो नहीं है कि जिस अमल में मैं मुब्तला हूं कि कल परसों आने वाली जो इतनी अज़मतों वाली रात है, उस रात में कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे उस गुनाह की वजह से मेरी भी बख्शिश ना फरमाए। और याद रखें एक नुक्ता कमाल का, एक आलिम ने लिखा कि फरमाया देखें, शब बारात में जागना या उस रात में क्या करना, नेक अमल करना, या इज्तिमाई तौर पे जो है ना बैठ के कुरान पाक पढ़ना या मस्जिद में रहना, नफली इबादत है, इंसान घर में भी कर सकता है, तो मस्जिद में जरूरी नहीं है। लेकिन मस्जिद में एक बात याद रखें, ये हो जाता है कि देखा देखी हम लोग कर लेते हैं, यार वो देखिए सारे पढ़ रहे हैं, यार मैं भी नफल पढ़ रहा हूं, यार वो सारे कुरान पढ़ रहे हैं, यार मैं भी कर रहा हूं, यार वो सारे जो है ना क्या कर रहे हैं जी, दुआ मांग रहे हैं, मैं भी शामिल हो जाऊं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को रोना नहीं आता, लेकिन जब इज्तिमाई तौर पे 2-4 लोग जोर से रो रहे होते हैं ना, अल्लाह की कसम ना रोने वाले को भी रोना आ जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फरमा रहे हैं कि तेरी आंख गीली हो जाए, तेरी आंख का एक बाल, पलकों का एक बाल भी गीला हो जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ करूंगा। तो इज्तिमाइयत का ये फायदा है। अब इसमें एक आलिम ने इतना मजेदार नुक्ता लिखा, उन्होंने फरमाया देखिए एक बंदा है और उसके जुर्म, उसने कोई जुर्म किया, उसके सारे जुर्म साबित हो गए और वो बंदा अदालत में नहीं है। अब उसके बारे में जज ने फैसला करना है, तो जाहिर सी बात है जब बंदा है ही नहीं तो जज के दिल में जो आएगा वो उसके
بارے میں سزا لکھے گا ہی لکھے گا کہ جب وہ ہے ہی نہیں اور ایک بندہ اس کا جرم ثابت ہو گیا اور وہ عدالت میں مجرم موجود ہے، اب اس کو پتہ چل رہا ہے کہ اب میرے بارے میں سزا لکھی جا رہی ہے، اب جب اس کو پتہ چلے گا تو یہ بندہ روئے گا، یہ تڑپے گا، یہ جج کو واسطہ دے گا کہ جج صاحب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ اس کے سامنے تڑپے گا، روئے گا۔ اگر جج کے ذہن میں دل میں تھوڑا سا بھی رحم ہے، وہ جج ضرور اس بندے کی سزا ساری ختم نہ کرے، کچھ نہ کچھ کم کر دے گا، اس لیے کہ یہ تڑپ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جب بندہ اس رات میں ایک ہے سویا پڑا ہے، اس رات میں رب نے فیصلہ کرنا ہے، تقدیر لکھنی ہے اس بندے کی، ایک سویا پڑا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ جو لکھ دے اس کے بارے میں، اور ایک وہ شاہکار ہے جو مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اللہ میں اپنے گناہوں کو سب کو مانتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میں نے سارے جرم کیے تو مجھے معاف فرما دے۔ لوگوں کو دیکھا دیکھی بھی اگر یہ رو رہا ہوگا، معافی مانگ رہا ہوگا، میرے خیال سے اگر ایک جج جس کے دل میں ذرا بھی رحم ہے وہ ایک مجرم کی سزا کو کم کر سکتا ہے، تو وہ رب جو ارحم الراحمین ہے، جب بندہ اس کے سامنے گر گڑا رہا ہوگا، وہ رب اس کے لیے کیوں نہیں بھلائی کے فیصلے کرے گا؟ اللہ ضرور اس کے لیے فیصلے اچھے کرے گا۔ تو اس لیے اجتماعی طور پہ مسجدوں میں آ کے اپنی رات کو گزاریں، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر اذکار کریں، زیادہ وقت مسجد میں گزاریں۔ اور ہاں، ہمارے معاشرے میں ایک بات اور بھی مشہور ہے کہ بس جی جاگ کے رات گزارنی، چاہے جو مرضی کرتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں جاگ رہے ہیں، تاش کھیلتے ہیں جی جاگ تو رہے نا، جو مرضی کرتے ہیں لیکن جاگنا ہے۔ یہ جاگنا نہیں ہے، یہ جاگنا باعث سزا ہوگا، لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور جھکنا، یہ رونا جو ہے نا، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اللہ رب العزت کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ کے سامنے اگر ہم سب پوری دنیا کے لوگ سجدے میں گر جائیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر سارے اللہ رب العزت کے کیا بن جائے، نافرمان بن جائے، میرے اللہ کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی فرق بھی نہیں تھا، پھر اللہ رب العزت نے کبھی شب معراج دی، کیوں؟ پھر کبھی شب برات دی، کیوں؟ پھر کبھی لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرمائی، کیوں؟ اللہ کو تو ضرورت نہیں تھی۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے نیک اور وفادار بندے بھی بہت ہیں۔ ایک ماں، اس کے 10 بیٹے ہیں، ایک بیٹا فرما بردار ہے، 10 نافرمان ہیں، اور اس ایک نے ماں کو سنبھالا ہوا ہے۔ لیکن خدا کی قسم، ماں کی ممتا کا پیار اتنا ہے، وہ ماں جو محبت کرنے والا بیٹا ہے اس سے بھی محبت کرتی ہے، اور جو نافرمان ہے ان سے بھی محبت کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ اللہ کے وفادار بندے تو بہت تھے، بہت ہے۔ اللہ کے وفادار بندوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرنے والے بہت تھے۔ اللہ رب العزت کو حضرت آدم کو دیکھے عرفات کے میدانوں میں روتے رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ کو دیکھے تو اللہ کے سامنے روتے رہے، حضرت ابراہیم کو دیکھے اتنے وفادار کہ آگ میں کود پڑے، اور اتنے وفادار کہ بیٹے کے اوپر چھری چلا دی، حضرت اسماعیل اتنے وفادار، فرمایا بچی کاٹ ڈالیں جو آپ کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، شکوہ نہیں کیا، حالانکہ اپنے حوالی قتل کرنے کے در پہ چل پڑے کہ ان کو قتل کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید ہو گئے، لیکن شکوہ نہیں کیا اللہ رب العزت کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روتے روتے آنکھیں چلی گئی، لیکن اللہ کا شکوہ نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر کی وفات کو دیکھیں، سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ عمر کو دیکھیں تو رو رو کے
اللہ فرما رہے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ففروا الی اللہ، اے میرے بندو توبہ کر لو، میری طرف لوٹ آؤ، اے میرے بندو میری طرف آ جاؤ۔ اللہ پھر بھی فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کیوں؟ اللہ کے تو وفادار بندے تھے، پھر اللہ کو کیا کہنے کی ضرورت تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا یہ میرے جیسا بدبخت گناہگار بھی ہوگا، آپ جیسے بھی گناہگار ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لوگ شکوہ کریں گے، اگر ایک ماں کے 10 بچے ایک فرما بردار ہوں 9 نافرمان ہوں، وہ 10 کے 10 سے محبت کرتی ہے، اور اگر میں نے صرف وفاداروں کو لے لیا بے وفاؤں کو چھوڑ دیا تو اللہ فرمائیں گے اللہ کی محبت کم ہو گئی۔ اللہ تو ایک نہیں 70 9 سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ راتیں لو، تم معافی مانگو گے پھر بھی معاف فرما دوں گا، اگر تم اس رات میں معافی نہیں بھی مانگو گے تم جاگتے رہنا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ رات بڑی قیمتی رات ہے جو 15 شعبان کی آ رہی ہے۔ اس رات کو قیمتی بنائیں۔ سارا سال سویا لیکن اس رات میں جاگے، اللہ کو منا لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس رات میں اللہ رب العزت یہ احکامات جاری فرما دیتے ہیں کہ اس رات میں کتنے لوگوں نے اگلے سال میں مرنا ہے۔ 15 شعبان سے 15 اگلی 15 شعبان تک اس سال میں کتنے لوگوں نے دنیا سے جانا ہے، یہ 15 شعبان کی رات کو اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اگلے سال میں شاید میرا بھی نام ہو اس لسٹ میں کہ اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے تو نے۔ اور حدیث میں پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا آدمی نیچے کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنے پلان بنا رہا ہوتا ہے، میں نے گھر بنانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اوپر آسمان میں لسٹ میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے یہ سال اس کی زندگی کا آخری سال ہے، اس کی زندگی کا آخری سال ہے۔ اس سال میں کتنے بچوں نے کتنی دنیا نے اس زندگی دنیا میں آنا ہے ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس بندے کو کتنا رزق ملے گا اس 15 شعبان کی رات کو اللہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ ہونے والا ہے، اس فیصلے کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ اللہ ایک بزرگ نے کیا حضور نے فرمایا، خود فرمایا اس رات میں یہ دعا کیا کرے اے اللہ میری بری تقدیر کو اچھی تقدیر میں بدل دے۔ انسان اس رات میں یہ فیصلہ کرے، یہ دعا کرے اللہ میری بری تقدیر کو میری اچھی تقدیر میں بدل دے، تو ہی بدلنے والا ہے۔ اور ایک اور دعا حضرت عائشہ نے فرمایا اس رات میں یہ دعا کرنی چاہیے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو مجھے بھی معاف فرما۔ ہمارے استاد محترم نے آخری بات عفو معاف کرنا فرمایا، عفو کیا ہے؟ فرمایا عربی میں اردو میں اس کا کوئی لفظ نہیں ہے جو میں آپ کو سمجھاؤں، لیکن عفو کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں شاید سمجھ آ جائے۔ عفو کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو، عفو کیا ہے؟ فرمایا ایک بندہ مجرم اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کے چھوٹے بڑے سارے کے سارے گناہ سارے جرم ثابت ہو گئے۔ اب یہ کٹہرہ عدالت میں کھڑا ہے بندہ اور یہ کہہ رہا ہے خود کہ جب صاحب میں نے سارے گناہ کیے اور سارے ثابت ہو گئے، اب آپ میری سزا لکھیں، مجھے سزا دیں۔ اور اس کے دل میں ایک ڈر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور یہ تڑپ رہا ہوتا ہے اندر اندر کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا قدم چلے گی میرے بارے میں۔ فرمایا یہ بندہ یہ سوچ رہا ہو اور لمحے بعد جج کہے چل بھی تو جا، چل بھی تو جا، سارے جرم ثابت ہو گئے، یہ خود اقرار کر رہا کہ میری سزا ہو گئی، اور جج نے اس کو کیا کہہ دیا؟ چل بھی تو جا، تجھے معاف کر دیا۔ تو فرمایا اسی طرح انسان اپنے سارے گناہوں کا اس رات میں اقرار کر دے کہ اللہ میں اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں مجرم ہوں، میں سزا کا مستحق ہوں،
रब्बुल इज्जत आसमानों से ये ऐलान फरमा देते हैं, जा बंदे मैंने तेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। फरमाया सजा साबित हो जाने के बाद, जुर्म साबित हो जाने के बाद जिस तरह जज माफ फरमा देता है, अल्लाह माफ फरमा देते हैं किसी सजा के बगैर। इसको कहते हैं अफ़्व, कि माफ कर देना, सब कुछ के बावजूद माफ कर देना। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, हम अपनी इस रात में अल्लाह से माफी मांगे और याद रखें कि अगर मैं दूध का बर्तन लेके जाऊं दूध वाले के पास और उसे कहूं कि ये पैसे लो और इस बर्तन के अंदर दूध डाल दो, और वो दूध का बर्तन गंदा हो, उसके अंदर गंदगी हो, खुदा की कसम दूध वाला पैसे लेने के बाद भी कभी भी उस दूध के बर्तन में दूध नहीं डालेगा, हालांकि उसने पैसे ले लिए हैं। इसलिए अगर दामन गंदा है, दामन मैला है, फिर हम चाहे जितना मर्जी अल्लाह को कहते रहे अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह कभी भी अपना नूर इस दिल में नहीं डालेगा। इसलिए पहले इस दामन को, इस दिल को, इस सीने को पाक करो। इस रात के आने से पहले माफी मांगो, फिर अल्लाह से सवाल करो, अल्लाह तो अपना नूर मेरे सीने में डाल दे। फिर देखना अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे भी अपना नूर इस सीने में डालता और कैसे नहीं अल्लाह जिंदगी का रुख बदलता। अल्लाह मुझे आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।